بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ ٹیڑھا نہ کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، مطلب ہے ہمارے دلوں کو حق کی طرف سے نہ پھیر دے۔ ٹیڑھا نہ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو حق سے نہ پھیر دے۔ اب اس میں دو احتمال ہیں۔ یہ الراسخین فی العلم کا مقولہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب متشابہات پر پہنچو تو پھر یوں دعا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اس میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، یہ راسخین فی العلم کا مقولہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں لا تزغ قلوبنا، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جب تم متشابہات تک پہنچو تو پھر یہ دعا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ جب تو نے ہم کو ہدایت دے دی، یعنی کتاب بھیج کر آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، محکم متشابہ پر ایمان لانے کی توفیق عطا کر دی ہے، تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت بنا۔ بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، یعنی کتاب بھیج کر ہم کو ہدایت دے دی، محکم اور متشابہ پر ایمان کی توفیق عطا فرما دی، تو اس کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت بنا۔ وہب لنا، اور ہمیں عطا کر، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، یعنی توفیق اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اس کا مطلب ہے ہمیں توفیق اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی خوب عطا کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ ہدایت ہو یا گمراہی ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کسی کو توفیق دیتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ پر کوئی کسی کا حق واجب ہے، بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ انک انت الوہاب میں دلالت ہے کہ گمراہی ہو یا پھر توفیق ہو، ہدایت ہو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ اگر کسی کو توفیق دے دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، تو اس لیے نہیں کہ اللہ پر یہ بات لازم ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک آپ، جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیوم، ایسے دن کے لیے، ایک دن کے لیے، اے ہمارے رب آپ لوگوں کو ایک دن کے لیے جمع کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے فیصلہ کے لیے آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، اور یا پھر لیومن کا مطلب ہے قیامت کے دن میں۔ تو اس صورت میں لیوم کی جو لام ہے وہ فی کے معنی میں ہوگی، لیومن یعنی فی یوم۔ ربنا انک جامع الناس لیومن، اے ہمارے رب بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں ایک دن کے لیے، یعنی قیامت کے فیصلہ کے لیے آپ جمع کرنے والے ہیں، اور یا پھر لیومن کا مطلب ہے قیامت کے دن میں جمع کرنے والے ہیں، تو اس صورت میں لام بمعنی فی کے ہوگا، لیومن یعنی فی یومن۔ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن اعمال کی جو جزا و سزا ہوگی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اس دن میں شک نہیں، یعنی اس دن کے واقع ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اس دن اعمال کی جو جزا اور سزا ہوگی ان کے واقع ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ تعالیٰ، لا یخلف، خلاف نہیں کرتے، المیعاد، وعدے کی، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا وعدہ کیا ہے مومنین کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور ان کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ وعدہ کر دینا اور پھر اس کا خلاف کرنا یہ شان الوہیت کے لیے عیب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، فائدہ نہیں دیں گے ان کو، اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، شیئن، کچھ بھی۔ جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ مشرکین ہوں یا اہل کتاب ہوں، تو ان کے مال اور اولاد
ان کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یا اطاعت کا یہ عوض بالکل نہیں ہوں گے، ان کو اپنے مالوں سے اور اپنی اولاد سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں وقود النار جو کہ آگ کا ایندھن ہیں، یہی لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کدأب مثل فعل آل فرعون، مثل آل فرعون کے فعل کے، داب کا ایک ترجمہ فعل کیا گیا ہے اور ایک ترجمہ حال کیا گیا ہے، یعنی ان لوگوں کا حال یا ان لوگوں کا عمل جو ہے وہ ایسے ہے جیسا کہ فرعون کا عمل تھا۔ والذین من قبلہم اور ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان سے پہلے تھے، یعنی آل فرعون سے جو پہلے تھے ان لوگوں کی حال کی طرح ہے۔ کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب سے، یعنی انہوں نے ہماری آیاتوں کی تکذیب کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کی وجہ سے ان کو پکڑا اور سزا دی۔ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کے سبب سے، بذنوبہم گناہوں اور جرائم کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور ان کو سزا دی۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ قل للذین کفروا آپ کہہ دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں کامیاب ہو کر مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ نے بنی قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا، خطاب فرمایا اور کہا اور یہ فرمایا کہ اے گروہ یہود، قبل اس کے کہ قریشیوں کی طرح تم پر بھی مصیبت آ جائے تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ چند قریشیوں کو آپ نے شکست دی ہے، وہ تو ناتجربہ کار تھے، جنگ سے واقف ہی نہ تھے، ہم سے لڑیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ہماری نظیر ہماری مثال تم کو کہیں نہیں ملے گی۔ جب یہ باتیں ہوئیں آپس میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں قل للذین کفروا سے اولی الابصار تک نازل فرما دیں۔ فرمایا قل للذین کفروا آپ کہہ دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون عنقریب تم مغلوب ہوگے۔ آپ کفار کو کہہ دیں کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو اپنی یہ پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی ہے، چنانچہ یہود بعض تو مارے گئے اور بعض جلا وطن کیے گئے، خیبر فتح اور وہاں کے یہود پر جزیہ مقرر کر دیا گیا، تو اس طرح یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ وَتُحْشَرُونَ اور تم کو ہانکا جائے گا الی جہنم جہنم کی طرف، آخرت میں تم کو ہنکا کر کی طرف لے جایا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ اور وہ برا ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یا تو یہ اس مقولہ کا جز ہے جو کفار کو کہا گیا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، یا پھر بئس المہاد ایک الگ کلام ہے، جدا کلام ہے کہ جہنم برا ٹھکانہ ہے۔